عالمی کپ کرکٹ کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہماری خدمت میں آپ کی حاضر اس چینل پہ. اور یہاں طاہر چالکو کا ایک کمنٹ ہے, اس سے میں شروع کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ ویٹنگ فار یور نیکسٹ ویڈیو آن پاکستان بنگلہ دیش میچ اینڈ دا کنڈیشنز فار پاکستان ٹو ریچ دا سیمی فائنل. تو آغاز یہیں سے کرتے ہیں. پاکستان کا جو میچ ہوا بنگلہ دیش کے ساتھ, اور پاکستان بالرز لائن میں نظر آئے. شروع میں وکٹ لیے, بعد میں وکٹ لیے. وسیم نے اینڈ پہ جو ٹوٹل بڑھ سکتا تھا آگے بڑھنے نہیں دیا. تو اور فاسٹ بالرز کامیاب رہے پاکستان کے. اور عالمی کپ میں جو سب سے زیادہ وکٹ جس ٹیم کے فاسٹ بالرز نے لیے ہیں وہ پہلے ساؤتھ افریقہ ہے اور دوسری پاکستان کی ٹیم ہے جن کے اسپنرز نے کم وکٹ لیے ہیں. اب کیشو مہاراج نے کل 4 وکٹ لیے ہیں, تو زیادہ ریلائی وہ اسی پہ کر رہے تھے. اور 204 کا ٹوٹل ایزیلی چیز ہو گیا کہ ایٹ دا ٹاپ عبداللہ شفیق اور فخر زمان نے اچھا کرکٹ کھیلا, اگریسو کرکٹ کھیلا. اور فخر زمان فٹ نظر آئے بڑی دیر کے بعد. پہلے فیل ہوئے تھے ایشیا کپ میں, اس کے بعد عالمی کپ کے شروع میں, اور پھر ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی اس لیے نہیں کھیل رہے تھے. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کھیلتے تو کتنی چیزیں تبدیل ہو جاتی. یہ کیا ساریاں ہوتی ہیں بعد میں صوفے پہ بیٹھ کے کرنے کی. تب چل تو نہیں رہے تھے, کچھ کر تو نہیں رہے تھے کسی بھی میچ میں, اور پھر انجرڈ بھی ہوئے. اور لوگوں نے کہا ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے عبداللہ شفیق, انہی کو کھیلنا چاہیے تھا. اس ریپلیسمنٹ نے رضوان کے بعد ہائیسٹ رن بنائے ہیں اس ٹورنامنٹ میں عبداللہ شفیق نے پاکستان کے لیے. تو اور امام رن بنائے جا رہے تھے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام کو کھلانا بھی غلط تھا. نہیں جی, انہوں نے دھیرے رن بنائے, تو ٹیم نے انہی کے رنوں پہ کچھ سکور کیا تھا تب. اس لیے بعد میں یہ بہت چیزیں یاد آتی ہیں. لیکن پاکستان نے جو بالنگ کی, جو انٹینٹ نظر آیا بالنگ میں, وہ بہت دیر کے بعد نظر آیا. ایک تو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ نظر آیا تھا آدھی اننگز کے بعد, اور اس میں نظر آیا. ہو سکتا ہے اٹ میں بی ٹو لیٹ فار دیم, کیونکہ اب ایکویشنز بڑی ہیں. اگر وہاں کہیں نیوزی لینڈ پٹتا ہے, کچھ پٹنے لگتی ہیں ٹیمیں, رن ریٹ گرتا ہے, اور یہ اچھے رن ریٹ سے جیتتے ہیں, 80 سے زیادہ رن سے نیوزی لینڈ کو ہراتے ہیں, پھر بات بنتی ہے. ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے بہت. اور کل کا میچ تھا جو ہم نے دیکھا, اس میں نیوزی لینڈ کو ختم کر کے رکھ دیا ساؤتھ افریقہ نے بڑی طرح سے, اور ایک اور 300 کا سکور کیا ساؤتھ افریقہ نے. ساؤتھ افریقہ کا سکور جو تھا 20 اوور میں وہ 155 یا 54, 30 اوور میں 155 یا 54 تھا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آخری جو اوور ہیں 20, اس میں 200 سے اوپر سکور کرتے ہیں, اور آخری 10 اوور میں شاید 119 یا 120 رن 21 رن بناتے ہیں. وہ دے گو آفٹر دا بالنگ. یہ نہیں کہ شروع میں نہیں, شروع میں لگا سارے ٹائم کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈسن کی بال ٹائم نہیں ہو رہی ہے, وہ ڈیکاک تیز کھیل رہے ہیں, یہ نہیں کھیل پا رہے ہیں. اور جب اینڈ ہوا تو ڈیکاک کا اسٹرائک ریٹ 100 سے کم تھا اور ان کا 100 سے اوپر تھا, اور ایک لمبی اننگ کھیلی دونوں نے. اور ڈیکاک ان کنڈیشنز میں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور کھیل رہے ہیں. اور ڈسن کا میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہ آپ کو ان گینلی دکھیں گے کہ یہ ٹیسٹ پلیئر کہاں آ گیا اس میں, لیکن بہت زیادہ رن بناتے ہیں ون ڈے میں, بہت زیادہ. پھر اینڈ پہ جو 2 کھلاڑی ہیں ساؤتھ افریقہ کے پاس, ملر اور کلاسن, وہ کہاں سے کہاں, اگر تو میں سے ایک بھی پوری طرح لگ گیا آپ کا اسٹرائک ریٹ لے جاتے ہیں. 5 ہے تو 7 کے پاس لے جاتے ہیں, 6.5 لے جاتے ہیں وہ, کیونکہ وہ ویسا کھیل سکتے ہیں اور ویسا کھیلتے ہیں. مہاراج نے پہ 4 وکٹ لیے, اور نیوزی لینڈ کا گراف دھیرے دھیرے بری طرح نیچے آ رہا ہے. ولیمسن کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ابھی تک کہتے لیتھم ٹھیک کیری کرتا ہے, ہم بھی. ان کا وہی ایشو ہے جو شردل ٹھاکر کے ساتھ انڈیا کا تھا, کہ ہمیں بیٹنگ لائن اپ لمبی رکھنی ہے, یہ بیٹنگ کرے گا جس میں باقی نہیں چلیں گے. کیا وہ ایسا بیٹسمین ہے چلتا؟ شمی کو لائے تو کایا پلٹ ہو گئی, دوسری ٹیم میں جلدی آؤٹ ہونے لگی. تو آپ کے لیے 7 بیٹسمین ہیں ٹیم میں بہت ہیں. یہاں سوڑی کا باہر بیٹھنا از ہرٹنگ دیم. آسٹریلیا کے ساتھ وہ کھیلتے تو شاید میچ میں کچھ اور مسئلہ ہوتا. 4-5 رن سے ہرا کل میچ, نہیں کھلا رہے ہیں ان کو. ٹال رائٹ آرم لیگ اسپنر آف گڈ کوالٹی, وہ نیشم کو لا رہے ہیں, وہ 2 لیفٹ آرم اسپنر کھلا رہے ہیں. ہم سینٹر کو ڈراپ نہیں کر سکتے. بالنگ اچھی کرتے ہیں سینٹر, صحیح ہے. تو اس سے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی ٹیم سوچتے ہیں 9 کے 9 میچ کھیلے گی, اگر انجری نہیں ہوئی تو مشکل ہے اتنے لمبے ٹورنامنٹ میں. ڈفرنٹ کنڈیشنز میں, ڈفرنٹ سچویشن میں, ڈفرنٹ اپوزیشن کے ساتھ ٹیم بدلتے رہنی ہے, حالات دیکھ کے, سچویشن دیکھ کے.
جتنی ہو سکے، ساری تو نہیں، ہولسم کچھ کچھ. پاکستان کا معاملہ کیا ہوا، میں پہلے بھی کہتا ہوں، دے ٹیک ٹو لانگ ٹو چینج دا ٹیم. وسیم کو پہلے میچ سے کھیلنا چاہیے تھا. حسن علی تو ریپلیسمنٹ تھے، وسیم تو پہلے ہی ٹیم میں تھے، لیکن ریپلیسمنٹ کھیلتا رہا، یہ نہیں کھیلتے رہے. اور آغا سلمان نے جیسے بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلا، بالنگ نہیں دی گئی، ان کو دی جانی چاہیے تھی. اگر ان کو لایا ہے اور آگے میچز کھیلنے ہیں ان کو، تو لیٹ ہم بی پریپیئر ٹو بول ٹو بیٹر ٹیمز آلسو. تو وہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ وہاں. نیوزی لینڈ کی ٹیم 35.2 اوور کھیلتی ہے کل، 167 سکور ہے. اس میں سے آخری وکٹ پہ 34 اور 9ویں وکٹ پہ 23 رن بنتے ہیں. اگر آپ ڈبل فگرز میں دیکھیں گے، صرف 3 کھلاڑی ہیں، صرف 3 کھلاڑی. تو نیوزی لینڈ از لاٹ ٹو تھنک. کانوے پہلی اننگ کے بعد نہیں چلے ہیں، تو کیا اگر واپس آتے ہیں، ولیمسن فٹ ہو جاتے ہیں، تو کانوے کی جگہ آئیں گے. لیکن کانوے کو میچ میں مانتے ہیں، ینگ کو باہر جانا ہوگا. لیکن کہیں بالنگ میں بھی ایکویشن چینج کرنی ہوگی. سعودی پہلا میچ کھیلے، شروع میں پٹے، بعد میں انہیں کنٹرول کیا، لیکن بہت رن دیے. اور نیشم بیٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں، بالر بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن اگر کل کی بالنگ دیکھیں ان کی آپ، 5.3 اوور 69 رن. سو ہی کین ناٹ بی اے بالنگ آپشن 3-4 اوور سے زیادہ. اور یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا ایشو ہے. So they have to change 11, some players, get some others in. کہ کچھ چینج کریں ٹیم میں، اور پازیٹیو چینج کریں ٹیم میں. بہت سی میل ہے آپ کی جو کھیل کے میدان سے میں آپ نے کی تھی، اور ان کا میں یہاں جواب دوں گا. اور خان شبیر کہتے ہیں افغانستان کی ٹیم کتنی بینیفٹ ہوئی کہ انڈیا میں سملر کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں سارے ٹائم، اور جوناتھن ٹراٹ کی سکلز نے کتنا فائدہ پہنچایا. یہ بات صحیح ہے کہ وہ نوئیڈا میں کھیلتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، اور انڈیا میں ہی پریکٹس کرتے ہیں. تو کنڈیشنز دے آر ویل اویئر آف. لیکن کنڈیشن کچھ نہیں کرے گی اگر آپ میچ میں پرفارم نہ کریں گے. دے آر پرفارمنگ ویل. ایک بات. دوسری بات، جوناتھن ٹراٹ کا بہت زیادہ اثر ہے. کول کلیکٹڈ بندہ ہے، اور جو اس ٹیم میں بھیجا ایگریشن تھا جس سے یہ ہارتے تھے، اس کو کنٹرول کیا ہے. یعنی یہ اگر مارنے لگ گئے تو ساری ٹیم مارتی ہے، اور 10 اوور میں ان کے 80 رن ہوں گے اور 120 آل آؤٹ ہو جائیں گے. پہلے 2 آؤٹ ہوں گے تو 8 آؤٹ ہو جائیں گے 20-30 رن میں. وہ انہیں کنٹرول کیا. اور یہاں کچھ لوگ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جڈیجا کی وجہ سے 1 مہینہ ہوا یا 1.5 جڈیجا کو اس ٹیم کے ساتھ. کول. اگر یہ جادو کی چھڑی جڈیجا کے پاس ہے، تو پھر ساری دنیا کی ٹیمیں کہیں گے آ جاؤ 1 مہینے میں ہماری کہانی بدل دو. ایسا کچھ نہیں ہے. تھوڑا کنٹریبیوشن ان کا بھی ہے، لیکن جوناتھن ٹراٹ کا سیریس کنٹریبیوشن ہے. مظفر احمد وانی کہتے ہیں کہ آپ نے یونیفارم کے بارے میں میرا سوال کا جواب دیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. یو آر اے ریئل مینٹر، اسپورٹس اینالسٹ، سینئر براڈ کاسٹر. آئی لو یو فار اسپیکنگ لائیو آن ریڈیو گیم شو دھڑکن. بہت بہت شکریہ آپ کا. آگے کیا ہیں؟ آگے ہمارے ہیں ملک شبیر. از ڈی آر ایس سسٹم ورکنگ آل رائٹ ان دس ورلڈ کپ؟ ڈیسیجنز لائک اسمتھ اگینسٹ ساؤتھ افریقہ، ڈسن اگینسٹ پاکستان، روہت اگینسٹ انگلینڈ، روٹ اگینسٹ انڈیا کریٹ ڈاؤٹس. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جب ہمیں دکھتا ہے کہ بال لگی ہے اور یہ نہیں لگے گی اسٹمپس کو، لگ جاتی ہے، اور لگتا ہے لگے گی، وہ نہیں لگتی ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس پہ کہ کیا ہے. دکھ رہا ہے ہمیں وہی ہے، اور وہ دونوں ٹیموں کے لیے ہے. محمد الیاس سر، از آسٹریلیا اسٹل ڈینجرس ان ناک آؤٹس لائک پاسٹ آزی ٹیمز اور ناٹ؟ دے آر پریٹی ڈینجرس. ان کی خاص چیز ہے، دے آر سلولی گیننگ مومنٹم اینڈ دے آر ایکسپیریمنٹنگ ود فرسٹ 11 آلسو. اب میکسویل اچھا اگلا میچ نہیں کھیلیں گے. گولف کھیلتے کھیلتے ان کو گر گئے تو کنکشن ہو گیا ہے، وہاں صاحب نہیں ملے گا. تو مگر دے کین مینیج. آسٹریلیا کی یہ خاص بات رہی ہے، اور یہ اب انڈیا میں بھی آ گیا ہے. اگر ان کا ٹاپ پلیئر بھی زخمی ہو جائے، جو دوسرا آئے گا اسی کو مانتے ہیں بیسٹ 11 اور پرفارم کرتے ہیں، سوچتے نہیں کون سا مس ہو رہا ہے. بانڈے اشتیاق ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم کے بارے میں نے سنا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد کیپٹن چینج ہوگا، ہولسم چینج ہوگا. وہ چاہتے ہیں سرفراز واپس کیپٹن بنے. کیا یہ موو ڈسٹرائے نہیں کر دے گی پاکستان کرکٹ کو؟ ہولسم چینج نہیں ہوتے کسی ٹیم میں، نہ ہو سکتے ہیں ہولسم چینج. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چینجز ہوتے ہیں وہاں ٹیموں میں. جیسے پچھلی بار ایک نے ہمیں میل میں بھی لکھا تھا کہ وہاں کسی کا اختیار نہیں ہے کون بورڈ میں ہوگا، کیا ہوگا. جو پرائم منسٹر بنے، جو پولیٹیشینز آئے، انہیں اپنی مرضی سے کھڑے کر دیے. دیٹ از ہرٹنگ دیئر کرکٹ. لیکن ہولسم چینج نہیں ہوگا. اور سرفراز کا میں نے پہلے بھی کہا بیکورڈ اسٹیپ پہ. ایک تو وہ کیپنگ اچھی نہیں کرتے اب، اور وہ پیچھے جو آخری میچ جن میں انہوں نے کیپٹنشپ کی، ان کو کیپٹنشپ بھی صحیح نہیں آئی تھی.
ہاں وہ اپنی جگہ ایز بیٹسمین بنا سکتے تھے اس 11 میں بھی، جو نہیں دی گئی ان کو جگہ، لیکن کوئی تو ہوگا جس پہ اعتماد ہوگا سب کا اور جس میں کوالٹی ہوگی ٹو لیڈ. ضروری نہیں ہے اس سے 50 ٹیسٹ کھیلے ہوں، 50 ون ڈے انٹرنیشنل اور 40 T20 کھیلے ہوں، لیکن اس کے پاس وہ قابلیت ہوگی ٹو لیڈ اے سائڈ وتھ سم لیڈنگ پلیئرس، کیونکہ اس میں شاہین بھی ہے، بابر بھی ہے، رضوان بھی ہے، دنیا کے لیڈنگ پلیئرس ہیں. اس سائڈ کو لیڈ کرنا ہے، یہ کیپیسٹی ہو اس میں. میر افضل کہتے ہیں سیمی فائنل شوڈ ہیو بین انڈیا ورسز نیوزی لینڈ، آسٹریلیا ورسز ساؤتھ افریقہ. شوڈ ہیو بین ابھی تو ہوا نہیں. آپ کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یہ ہو. دیکھیے آپ کے میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو میدان میں کرے گا جب کرے گا تبھی مانیں گے. ایک فیوریٹ جو ہے اس نے ایک میچ جیتا ہے ابھی تک اس ٹورنامنٹ میں. اسٹڈی ان انڈیا ایک میل کرتے ہیں، کافی سوچنے کے لائق ہے. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں یہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ اوور سمپلیفائی کرتے ہیں چیزوں کو، اس کو لاؤ اس کو نکالو، یہ ایٹیچیوڈ ہے ان کا. اور ٹیمیں ایسے نہیں بنتی ہیں، ٹیمیں ایک اچھے سسٹم سے بنتی ہیں جو آٹومیٹکلی اچھے کوالٹی پلیئرز پروڈیوس کرتا ہے. انڈیا میں سسٹم میں کنڈیشن اچھی دی گئی ہے. ٹیم اچھی اس لیے نہیں کہ کوہلی اور شرما ٹیم میں ہے، کیونکہ سسٹم ان پلیس ہے اور سسٹم کام کر رہا ہے. اور آگے کہتے ہیں اگر کوہلی اور شرما ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، ریپلیسمنٹس اویلیبل ہیں ٹو کیری دا ٹیم. دس از واٹ اے گڈ سسٹم ڈز. آپ صحیح کہتے ہیں، ایک سسٹم ان پلیس ہے اور بے حد کافی حد تک ٹرانسپیرنسی ہے. بورڈ کے باقی افیئرز میں داندلیاں وادلیاں ہوں، کرکٹ میں ٹرانسپیرنسی بھی ہے اور بائی اینڈ لارج کوالٹی جو ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ نے لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہے. نور خان کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے جذباتی ہو گئے ڈی آر ایس کے معاملے میں، ہربھجن کی طرح. ناصر حسین کا جو ویڈیو ہے اسٹورٹ براڈ کے بارے میں، اسٹورٹ براڈ کے ساتھ اس میں پروجیکشن جو بال کی دکھتی ہے ہٹنگ دا پیڈ، فیلڈنگ سائڈ اسے استعمال کرے گا. ٹیسٹ میچز 2 دن میں ختم ہو جائیں گے. یہ آپ کہتے ہیں جو پروجیکشنز ہیں ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہے. یہ 2 دن میں یہ مذاق ہے، 2 دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو جائے گا، ساری ٹیمیں ایلیوڈبل ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اسٹمپس کو بال لگی ہے لیکن 45% لگی ہے، 50 نہیں لگی اور بیٹسمین ناٹ آؤٹ. تو یہ جو ناصر حسین ایکسپلین کر رہے ہیں صحیح بات کہی ہے، اچھی بات کہی ہے. انہوں نے اتنا سادھارن بھی نہیں ہے اسے سمجھنا. اور نہیں رکھیں گے امپائرز، کل فرق کیا پڑے گا؟ جب آپ نے ٹرسٹ کیا ہے ٹیکنالوجی پہ تو پورا بھروسہ کریں نا. بیچ میں یہ ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے؟ یہ ناٹ آؤٹ دے رہا ہے پلیئر کو اور بیسیکلی وہ آؤٹ ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کو ریفیوز کر کے اسی کو ماننے ہیں. پھر نہ رکھیں ٹیکنالوجی، اسی کا سارا مانیں. واٹس دا یوز آف ٹیکنالوجی اگر اسی کا ڈیسیجن پریویل کرے گا. محمد الیاس کہتے ہیں انگلینڈ پلیڈ ایروگنٹ کرکٹ، بیٹسمین ڈیڈنٹ گیو ریسپیکٹ ٹو کنڈیشنز اینڈ بولنگ، دے پیڈ دا پرائز. کسی حد تک دے ور اوور شور اباؤٹ دیئر سائڈ. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہم ایسا ہی کھیلتے ہیں، بہت بار بہت بیٹسمین نے کیا، اور اس میں ایک فیلئر میں ان کے بڑا سیریس معاملہ ہے. ایک آدھ اننگ کے بغیر روٹ نہیں چلے. میں نے پہلے بھی کہا تھا روٹ کے ارد گرد ٹیم گھومے گی، کیونکہ روٹ ایون 90 to 100 کے اسٹرائک ریٹ سے سکور کریں گے لیکن ٹیم کو جوڑیں گے. روٹ نہیں چل رہے اور سٹوکس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بہت ڈیپینڈ کر رہے تھے اس پہ. ادھر مات کھا گئی، زیادہ پٹی ان کی بالنگ بھی ہے. محمد رمضان ڈار ہے مغل پورہ کپوارہ سے. یہ کہتے ہیں آفٹر ریموول آف میتھیو ہیڈن اینڈ سکلین، پاکستان بیٹنگ اینڈ بالنگ از ٹوٹلی نتھنگ. میتھیو ہیڈن کا ایفیکٹ بہت تھا T20 ورلڈ کپ میں. اس میں ایک پازیٹیو اپروچ ٹیم میں دکھا اور ڈری نہیں کھیلی ٹیم، اور مینٹل فریم ورک انہیں بدلا اور بہت اچھا کام کیا. سکلین کے میں ڈاؤٹ ہی ہے مجھے کہ ان کا کوئی زیادہ امپیکٹ رہا بالرز پہ یا اسپنرز پہ. اگر آپ کے پاس اسپنر ہی کوالٹی کا نہیں ہے تو سکلین جیسا آدمی بھی باہر بیٹھ کے کیا کرے گا. اور جب ہم نے دنیا کرکٹ میں دیکھا پاکستانی اسپنرز کو ایز کوچ، تو مشتاق احمد اس میں بہت کامیاب رہے انگلینڈ کے لیے اور باقی ٹیموں کے لیے. سکلین اتنے کامیاب نہیں رہے. اور ہم نے دیکھا تھا اس ٹورنامنٹ سے پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ جن نے بھی سیمی فائنل لائن اپ دی تھی تقریباً اس میں 2 ٹیمیں سب کی کنسسٹنٹ تھی، چاہے وہ ماہر ہوں چاہے پرانے کھلاڑی ہوں. ایک انڈیا اور انگلینڈ. سب کہتے تھے یہ 2 سیمی فائنل میں، سب نے مان لیا تھا. انگلینڈ کی پاسٹ پرفارمنس، ریسنٹ پاسٹ پرفارمنس، بگ سکورز، بگ سکورنگ بیٹسمین، اچھے فاسٹ بولر، اچھے اسپنر. ٹیم میں 2 ہی صحیح تو اچھے ہیں، عادل رشید تو بہت اچھے ہیں یہ سوچ کے. لیکن انگلینڈ نے ٹوٹلی اس کے برعکس کھیلا یہاں آ کے، اور وہ یہ نہیں کر پائے. اور یہاں ہمارے پاس ایک میر رمی صاحب ہیں، ان کا ایک میل ہے
یہ کہتے ہیں your assumption about English cricket team proved to be wrong. You labeled them as one of the contenders for 2023 World Cup. On what basis you labeled them as contenders? Now give your reason to defend yourself. تو ان کے حساب سے مجھے عدالت میں کھڑا کرنا چاہیے یہ کہنے کے لیے, پوچھنے کے لیے کہ آپ کی یہ مجال, آپ کہیں گے انگلینڈ فیوریٹ ہے, ہمیں بتائیے کیسے فیوریٹ ہے. یہ ایک جو کرکٹ نہ جانتا ہو, جس کی نالج کم ہو, کرکٹ کی انڈرسٹینڈنگ کم ہو, وہ ایسی بات لکھ سکتا ہے. یہی چیز فریم کی جا سکتی تھی, آپ کی نظر میں وہ کنٹینڈر تھے لیکن نہیں ثابت ہوئے, تو کیا انہوں نے. یہ کہتے نہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں ان کو لیبل, تو آپ نے کس ٹیم کو لیبل کیا. اور آگے یہ کہتے ہیں آپ کو پوسٹ میچ انالیسس کرنا چاہیے, آپ صرف ایک خاموش تماشائی ہیں اور آپ پرفارمر نہیں ہیں. آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ کھیل رہے ہیں انڈین اور پاکستانی ٹیم کے بدلے, وہاں میں گھر بیٹھا ہوں, آپ بیٹنگ اور بالنگ دونوں اچھی کر رہے ہیں, آپ پرفارمر ہیں. مجھے تو لگتا ہے آپ اسپیکٹیٹر بھی نہیں ہے. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ این ایوٹ آف دا گیم, اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. مشورے کے لیے آپ کے بہت بہت شکریہ. اور میرے ساتھ 99% وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا انگلینڈ از ون آف دا فیوریٹس, اور سیمی فائنل لسٹ بنایا تھا انہیں 99% ایکسپرٹس نے, فارمر کرکٹرز نے, ان کو بھی باہر بیٹھنا چاہیے, بند کرنا چاہیے یہ کام. وہ بھی میوٹ اسپیکٹیٹرز ہیں سوائے آپ کے, آپ نہیں ہیں. اور مائیکل وان نے ایک اچھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ ہماری امید پہ کھرے نہیں اترے, نہیں کھیل پائے. ان کے پاس پوٹینشیل تھا لیکن شاید دس از اے ٹائرڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹیم ناؤ, بٹ وی آر گریٹفل ٹو دیم فار گیونگ اس ریئلی انجوائبل فروٹفل 7 years آف گریٹ کرکٹ. یہ ہوئی نا بات کہ 7 سال تو آپ نے ڈومینیٹ کیا دنیا کے کرکٹ کو ون ڈے میں. ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے اچھا کھیلا. اگر آپ آج ٹائرڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹیم دکھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, ایسے ہی بات کی جاتی ہے ٹیموں کے بارے میں. ابھی بہت باقی ہے, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس ٹورنامنٹ میں بہت کچھ ہونا باقی ہے, کیونکہ لمبا ٹورنامنٹ ہے. بہت کھچ گیا. آپ کہیں گے کھچا کیسے, ایک دن میں ایک میچ ہے ٹیلی ویژن کی وجہ سے. اگر 2 ہوں گے تو ٹیلی ویژن ویورشپ ڈیوائیڈ ہوگی, ایڈز ڈیوائیڈ ہوں گے وغیرہ, اور ایڈز بہت کم ہے ابھی بھی. انڈیا کے میچ میں بھی اس ٹورنامنٹ میں بہت کم ہے ایڈ آ رہے, اور شاید سب کو IPL کے لیے رکھا گیا ہے, کیونکہ وہاں ریونیو انڈیا کے پاس ہی رہتی ہے, یہاں تھوڑی شیئرنگ کرنی پڑتی ہے ICC کے ساتھ. اور میں نے کہا تھا پچھلی بار جب میں آپ سے ملا تھا کہ میں بات کروں گا کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کھیلنے کا اسپنر کو. اگر آپ وہ دیکھیں گے, وہ مائنڈ سیٹ جو ہے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمین میں اور انڈیا کے بیٹسمین میں بہت بہتر ہے باقیوں سے. یہ سارے ٹائم پیچھے نہیں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے, یہ آگے نکلتے ہیں اور آگے نکل کے کھیلتے ہیں. اب آگے کب آپ نکلیں گے؟ اینڈ لفٹ دا بال وین یو آر شیور آف یور سیلف دیٹ یو ول ہٹ لانگ اینڈ کلیئر. اگر تھوڑی سی انسرٹنٹی آگے لانگ اور کلیئر ہٹ نہیں ہوگی تو ہٹ نہیں ہوگی لانگ اور کلیئر. پھر اس میں ایک اور خاص بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ڈکاک کو کھیلتے, وارنر کو کھیلتے, روہت شرما کو کھیلتے, جب وہ ایون راہل کو جب وہ بال اٹھاتے ہیں کھیلتے, یا پھر کلاسن کو اور ملر کو. دا بیٹ سوئنگ از ویری امپورٹنٹ. جو رفتار ہے بیٹ سوئنگ کی وہ بہت تیز ہے, بہت تیز ہے. کھینچتے تو لمبا ہے, اوپر یہ کریں گے تو اوپر جائے گا, آگے کھینچتے ہیں وہ, پر بہت فاسٹ ہے. دے میٹ دا بال at a very high pace to put power into it. There's nothing half-hearted in it. اسی لیے وہ اسپنر کو باہر نکل کے پیٹتے ہیں اور مار سکتے ہیں. اور میکسویل جیسے کھلاڑی دوسری طریقے سے وہ وکٹ پہ کبھی ریورس سویپ, کبھی ریورس فلک, کبھی کچھ مینیورنگ کر کے پریشان کرتے ہیں بالرز کو. لیکن اسٹیپنگ آؤٹ اینڈ ہٹنگ, if you are circumspect you will not succeed, and if your bat swing is slow you will not hit far. اب نوٹس کرنا بیٹ سوئنگ بال پلیئرس کا کتنا ہارڈ اور تیز ہے, ہاؤ دے ہٹ دا بال. جو باہر نکل کے جہاں اسپنر یا فاسٹ بالرز کو مارتے ہیں, روکتے نہیں ہیں. اگر وہ مڈ وے روکیں یا سلو کریں تو کیچ ہو جائیں گے, تو فائدہ نہیں ہوگا باہر نکل کے کھیلنے کا. اسی لیے اور افغانستان نے بڑا زبردست کھیلا ہے. نیدرلینڈ کے ساتھ میچ جیت بھی سکتے ہیں, وہ ہار بھی سکتے ہیں. ٹیم اچھی ہے مگر ہار سکتے ہیں نیدرلینڈ سے, وہ بھی اچھا کھیل رہے ہیں. اور میں نے جب نیدرلینڈ نے پہلا میچ جیتا, افغانستان نے جیتا, میں نے کہا میں چاہتا ہوں یہ اور میچ جیتیں, یہ ICC کو دکھائیں تم ہمیں نیگلیکٹ کرتا ہے, ہمیں اور میچز کھلاؤ, ہمیں اور موقع دو ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے کا, ہم اچھے ثابت ہوں گے.
اب ان کو ملنا چاہیے یہ موقع آگے. اور سب سے زیادہ سوچنا کسی ٹیم کو ہے. انگلینڈ تو سوچ ہی لے گا, بنگلہ دیش کو ہے. کنڈیشن گھر جیسی ہیں, کر کچھ نہیں پا رہے ہیں, دے آر آؤٹ. سری لنکا فٹس اینڈ اسٹارٹ سے چل رہا ہے, کبھی اچھا میچ جیت جاتا ہے, کبھی سیدھا سا ہار جاتا ہے. لیکن سری لنکن ٹیم بھی پچھلے سال بھر سے تھوڑی ری بلڈنگ میں ہے کسی حد تک. بہت سے نام ہمیں نہیں دکھتے ہیں جو نارمل تھے پہلے ٹیموں میں. سب سے بڑی بات اس عالمی کپ کی ہے کہ ہر ٹیم نے میچ جیتا ہے. ہم نے ایسے عالمی کپ دیکھے ہیں بہت سی ٹیموں نے ایک بھی میچ نہیں جیتا, یہاں ہر ٹیم نے میچ جیتا ہے. اور نیدرلینڈ اور افغانستان نے ایک سے زیادہ میچ جیتے ہیں, اور ابھی تک انگلینڈ نے ایک ہی جیتا ہے. ملتے رہیں گے, دیکھتے رہیے آپ ہمیں اس چینل پہ. خدا حافظ.